پہلے والے ہفتے میں پڑھا تھا کہ ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے، یعنی اس نے ساری حدیں توڑ دی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، ہے نا. اور ابو جہل جب کسی بھی معزز، عزت دار، طاقتور انسان سے ملاقات، مطلب اس کو پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ خبر سنتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ اسے برا بلا کہتا، سمجھ رہے، اور ذلیل اور رسوا کرتا تھا، اور مال و جا کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی اس کی دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر تم دین سے نہیں ہٹے نا، اسلام کے، تو میں تمہارے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، میں تمہارے قافلے کو نقصان پہنچاؤں گا. اس طرح سے وہ دھمکاتا تھا جو بھی مسلمان ہوتا تھا. اور اگر کوئی کمزور انسان مسلمان ہوتا تھا نا تو وہ اسے مارتا تھا اور دوسروں کو بھی بھڑکاتا تھا کہ اس کو مارو، دیکھو یہ مسلمان ہو گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تیسرے خلیفہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. تو ان کا چچا جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا. چٹائی میں ان کو پورا گول گھما کر لپیٹ دیتا تھا تو ہاتھ پیر پورا بندھ گیا ہے نا، پھر ان کے منہ پہ دھواں دیتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اسلام لانے کا پتہ چلا، کون ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ایسے صحابی ہیں، آپ سوچیں اتنے خوبصورت نوجوان تھے یہ، کہ ان کی شکل جو ہے نا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. تو کتنے پیارے دکھتے ہوں گے کہ ان کا چہرہ ہمارے نبی میں ملتا تھا. کہ جب ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے یہ، تو لوگوں میں یہ خبر اڑی جھوٹی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا سے رخصت ہو گئے جنگ احد کے موقع پہ. تو یہ مصعب بن عمیر نوجوان تھے اور اتنا مال بھی تھا ان کے ماں باپ کے پاس. ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے پاس جب مال ہوتا ہے تو بچے تو اس کو انجوائے کرتے ہی ہیں نا، اچھا کپڑا، اچھی گھڑی، اچھے سب خریدتے ہیں. تو یہ اس وقت ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے عمدہ کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے مصعب بن عمیر گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا باریک ریشم کا لباس پہنتے تھے. وہ کتنا مہنگا آتا ہے ریشم کا لباس. ہاں، تو کہا کہ جب ان کی ماں کو، ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ماں نے بھی ان پہ ظلم کیا. جب ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ اس نے اسلام لایا ہے تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا، کپڑا بھی لے لیا جو جسم پر تھا. سمجھ رہے ہیں، بہت ناز و نام میں پلے تھے یہ. حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اور اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کی چلی سے نکلتا ہے نا، ایسی ان کی جسم سے کھال نکالی تھی ان لوگوں نے مار کے. اپنے بیٹے کے جسم سے چمڑیاں ایسی نکل گئی تھی ان کی، ایسے مارے تھے. حالانکہ کون ہے، کتنے ناز و نعمت میں پلے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ. چاہتے تو پھر بول سکتے تھے نا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، مار بھی کھا رہے، کپڑا بھی لے لیا گیا، گھر سے بھی نکال دیا گیا. حضرت بلال بن امیہ بن خلف جوہمی کے غلام تھے. حضرت بلال امیہ بن خلف جوہمی کے غلام تھے. امیہ ان کی گردن کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی میں ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور انہیں مکہ کے پہاڑوں میں وہ گھماتے تھے. کیسا ظلم، رسی گردن میں کوئی ہمارے ڈالے تو سوچ کے رواں کھڑا ہو جا رہا ہے نا. ہاں، کوئی رسی سے ہمیں کھینچے ڈال کر. تو میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن یہ انہوں نے صرف دین و اسلام کے لیے کیا ہے نا، ثابت قدم تھے. ہاں، دین پر، اسلام پر. آج ہم سنتوں پر کتنا جمے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں اللہ کی احکامات پر ہم اپنی خواہشات اور تمناؤں کے آگے حکم بھی توڑ دیتے ہیں اللہ کا. ان کو مکہ کے پہاڑ میں گھماتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا، ایسا کھینچتے تھے ان کو. خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی بٹھائے رکھتا تھا. آج ہم اپنے گھر میں ہی پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، گرمی شدید ہو رہی ہے، اب یہ بارش ہو رہی ہے تو موسم ٹھنڈا لگ رہا ہے، جیسے ہی بارش رکتی کیسے امس کہ اپنے گھر میں ہی ہمیں پسینہ آتا ہے. ہمیں ایک تھوڑے دیر بھی کچن میں رہتے تو کتنے پسینوں میں شرابور ہو جاتے ہیں کہ بہت گرمی ہے، یہ بارش بھی کچھ کام کی نہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے. اتنی بارش ہونے کے بعد بھی یہ حال ہے. تو انہیں عرب کی تپتی ریت میں بٹھاتے تھے تو کیسے ان کو نہیں دکھتا ہوگا، نہیں جلتا ہوگا، نہیں تپتا ہوگا. کھانا پانی بھی بند کر دیتے نہیں تھے بلکہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے. اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتے تھے کہ جب دوپہر کی گرمی تیز ہو جاتی تھی نا 12 بجے
11-12 1 بجے جو گرمی ہوتی شدید، ہاں، تو مکہ کے پتھریلے کنکر پر ان کو لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتے تھے، پھر کہتے تھے خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے گا. اس طرح وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے. یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر، یعنی ان کا ساتھ چھوڑ دے، یا پھر ہماری بات مان لے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں بھی کیا کہہ رہے جانتے ہو؟ احد احد. ایک روز ایسے ہی وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے کیا کہا؟ میں 200 درہم یعنی 735 گرام چاندی. کتنی چاندی؟ 735 گرام چاندی یا 280 درہم یعنی 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے میں یہ غلام خریدنا چاہتا. اس وقت یہ پیسے کی قیمت نہیں تھی، کتنی قیمت تھی. ہاں، تب جا کر ایک کالا غلام، اس وقت دیکھو میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، ایک تو غلام کو تو ویسے ہی لوگ بولتے تھے غلام ہے، اس پہ سے کالا، اس پہ سے حضرت بلال صرف غلام نہیں تھے، غلام ابن غلام ابن غلام، یعنی ان کو نسل در نسل غلام تھے. تو وہ ایسے لوگ تو اور حکارت سے دیکھے جاتے تھے. لیکن آپ سوچیں کہ اسلام لے کر آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نظریہ تھا، کیا دل میں رحم دلی تھی کہ انہوں نے اپنا اتنا سارا مال ایک کالے حبشی غلام کو آزاد کرنے میں لگایا. سمجھ رہے؟ یہ ایمان تھا، یہ دل میں ایمان کی اہمیت تھی کہ حضرت بلال بھی ایمان لا چکے ہیں تو انہیں آزاد مجھے کروانا ہے اپنے مال سے. یہ نہیں کہا بھائی چندہ جمع کروں، میں کیوں اپنا مال دوں، یہ کہا اتنا مال اپنا دے دیا. ہم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی تو مال ہے، ہمارے پاس بھی تو ہمارا پرسنل غلہ بھرا ہوتا ہے، کہیں ہم اپنے پاکٹ منی جمع کر کے رکھتے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس مال کو کوئی رائے خدا میں کسی چیز میں لگائیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے خود یہ کہتے سنا ہے کہ ارے وہ مدرسے میں دینے والے بہت دیتے ہیں، ہم کیا ہی دیں، سب جگہ دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو پھر کیا دیا؟ تو کوئی بہت امیر ہے یا بہت غلہ بھرا ہوا خود کا، 10,000 روپیہ رکھا ہے اور دینا ہے اللہ رائے خدا میں، تو کیا 500 روپیہ نکال کے، حالانکہ اپنا پرسنل ہے، ہم نے دے دیا 400 500 300. کبھی سوچا کہ نہیں 10,000 ہے، یہ میرا پرسنل ہے، کیا کروں گی؟ ایک اور سونے کی انگوٹھی پہن لوں گی، اس سے اچھا ہے کہ میں رائے خدا میں کچھ لگاؤں، قیامت میں بینک میں جمع ہوگا. دنیا کے بینک میں ہم نے پیسہ جمع کیا ایک سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے، اور کیا ہوا؟ وہ انگوٹھی کچھ بنا کے کوئی فائدہ ہوا؟ اب آپ بولو گے آڑے وقت میں کام آئے گی. آپا اللہ پہ بھروسہ رکھے، آڑے وقت میں اللہ خود کام دیں گے. کیا کیا ہم نے؟ کچھ کیا کہ چلو ہم نے سنا ہے مسجد میں تو کولر بھی نہیں ہے، گرمی بہت ہے، لاؤ کولر ہی لگوا دے. ہاں، فلاں اے سی خراب ہو گئی ہے مسجد کی تو لاؤ اس میں گیس ہی بھروا دے. ہم نے سنا ہے مسجد میں چٹائی بچھوا دے، بہت دن سے وہ چٹائی بچھ رہی ہے، کوئی دھلنے والا نہیں ہے، لاؤ وہی بچھوا دے. مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، بینچ وغیرہ نہیں، لاؤ بینچ لگوا دے. کتنا ہم نے خیال کیا. کبھی یہ سوچ کر ہم نے پیسہ جمع کیا ہے کہ ہم یہ پیسہ جمع کرتے ہیں فلاں اللہ کے راستے میں لگانے کے. سبحان اللہ، کیسی ہے نا، مطلب ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں کیا فرق تھا. کبھی ہم نے یہ پیسہ جمع کیا ہے کہ لاؤ جو ہمارے اکابر جو کیس لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، جو بے گناہ جیل میں قید ہوئے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے، بھلے ہمارا ایک چڑیا کے دانے کے نوک کے برابر پیسہ ہوگا، لیکن اللہ یہ پیسہ ہم ان آزاد کرنے والوں کے لیے اس ٹرسٹ میں دیں گے جہاں مسلم پر سے لو بورڈ ہوتا ہے، جہاں وہ کام ہو رہا ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہمیں ہماری ہما امی سے ہی فرصت نہیں ہے. میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا مال، فلاں لوگ وہاں جاتے، فلاں لوگ وہاں جاتے. یعنی کیسی سوچ ہو گئی ہے ہماری، ہم سوچے نا. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ صحیح سمجھ عطا فرمائے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، کون تھے؟ مخزوم کے غلام تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ گئی تھی. کیا کیا؟ مشرکین میں، جن میں ابو جہل تو آگے ہی رہتا تھا بدبخت،
سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش جو ہوتی تھی نا زمین کی، اس پہ سزا دیتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اسی طرح وہ سزا دے رہا تھا ابو جہل، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کے پاس تو کچھ تھا نہیں دے کے آزاد کرواتے، کہا اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں، بس تھوڑا صبر کرنا۔ کیسے صبر کیا؟ یہ کہا ہم ہوتے تو کیا کہتے، ہمیں پوچھنے آئے، ہمیں دیکھنے آئے، ہمیں آزاد کروا سکتے تھے، فلاح کر سکتے تھے، ہم ہوتے تو ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم کتنی جلدی بدگمان ہو جاتے دین سے اور دیندار لوگوں سے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بات پر صبر کیا، ہاں، اور آخرکار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی تاب نہیں لا پائے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا، ایسا ظلم کیا ان پر۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک اونٹ کو ایک پیر میں، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا اور دونوں کو دو جانب چلا دیا۔ اور ان کی بیوی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، امی تھی، وہ والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا۔ نیزہ سمجھتا ہے وہ بھالا ہوتا ہے نا، ان کی جان، ان کی روح نکل گئی، دم ختم۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت تھی، جبکہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ ابھی تک اللہ کے نبی نے سنایا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سختی کا سلسلہ جاری تھا، انہیں کبھی تپتی دھوپ میں تپایا جاتا، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھی جاتی، کبھی پانی میں انہیں ڈبویا جاتا۔ بہت بڑی عمر نہیں تھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10-12 سال کے لڑکے ہوں گے، ایسا ظلم۔ ان سے مشرکین کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دے دو یا لات و عزا کے بارے میں اچھے کلمے، یعنی جو ان کے بت تھے ان کے بارے میں اچھی بات نہ کہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سوچو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے گئے، چھوٹے تھے نا، مجبوراً اتنا ظلم ہو رہا تھا، مانی، روتے ہوئے گئے کہ یا نبی اللہ مجھے معاف کر دو، میں نے ایسا ان کی بات مان لی اور میں نے اس طرح کیا۔ تو آیت نازل ہوئی جس کا سورہ نخل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کیا کہا؟ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر اللہ کا عذاب، غضب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن انہیں ایسا مارا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں مجبوراً زبان سے خالی بول رہے ہیں، تو اس پر کوئی گرفت نہیں، اس پر اللہ کی کوئی، کتنا دین آسان ہے، دیکھا کتنا آسان ہے۔ ہاں؟ اللہ اکبر، ایسی ایک نہیں کئی واقعات ہیں، زندگی رہی تو میں آپ لوگوں کو اگلے ہفتے اور بتاؤں گی کہ کس طرح مشرکین نے ستایا، کس طرح مارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے۔